اپنے بچے ہوں تو بات اور الگ ہوتی ہے. آپ دشمن کے بچے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ آپ اس کو اٹیک کر کے اس کے جسم کو چھلنی کر دیں گے زخموں سے. اور آج یہ فتنۃ الہندوستان جو کہنے کو اپنے آپ کو اسلام کا دائی سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں یا کہنے کو اپنے آپ کو جو ہے وہ انسان کہتے ہیں, کہنے کو ان کے پراکسیز انسانی حقوق کی باتیں بھی کرتے ہیں, تو کیا انسانی حقوق صرف ان کے ہی ہیں؟ انسانی حقوق ان بچوں کے نہیں ہیں جن کے اوپر یہ دہشت گردی کر رہے ہیں, جن کو انہوں نے چھلنی کر دی ہے زخموں سے؟ یا دیکھیں نکا, یہ بڑی دکھ دہ بات ہے اینڈ آئی کین اپریشیٹ. آپ دیکھ کے آئی ہیں ڈیڈ باڈیز کو اور کراتے بچوں کو جو کہ بالکل بیچارے کرٹیکلی انجرڈ ہیں. دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو پتا ہے نا کہ ہم انفارچونیٹلی ہمارا نیبر جو ہے اس کو ایک اینٹی پاکستان ہیٹریڈ, ایک وینم, ایک اوبسیشن ہے, اور وہ اس کے اندر بالکل یعنی اتنا زیادہ مدغم ہے کہ اس کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ملک کی انٹرنل پالیٹکس کا دار و مدار اس پہ ہے کہ پاکستان دشمنی میں کون آگے ہے. تو اس لیے ابھی انہوں نے بہت سا ایک وینم کریٹ کر کے ملک کے اندر پروپیگنڈا فیک, اور واقعی ان کی ایک اپنی آرمی کو بلڈ کیا ہوا تھا. 12-13 لاکھ کی فوج ہے, پلس جہاز لیے, پلس ایئر ڈیفنس سسٹم لیا, پلس ان کا وہ جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر. تو اس سے تو ان کے تکبر اور غرور کا جو غبارہ ہے وہ اس میں اتنی ہوا بھر دی, اور پھر یہ اس ایروگنس میں کہ اب جب یہ ادھر سے مار پڑی اور وہ پھٹا, تو میں ابھی بھی کسی ٹی وی پہ بتا رہا تھا کہ پھر اس کی آواز صرف سب کانٹیننٹ میں نہیں پوری دنیا میں سنی گئی کہ کتنی ہزیمت ان کو ہوئی ہے. دیکھیں مودی جو ہے نا, آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائیکو کیس ہے. ہی ہیز اے مینٹل ڈس آرڈر. وائی؟ بیکاز اے کنٹری وچ از پراسپرنگ اکنامکلی, وچ یو ہیو اے گڈ فاؤنڈیشن اینڈ یو ہیو بگ مارکیٹ ہے, کنٹریز ہیو سافٹ کارنر فار یو, تو آپ وار مونگرنگ کریں گے؟ اگر آپ کے ملک میں کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے, یہاں ساؤتھ ایشیا کا اسرائیل بننا چاہ رہے ہیں جی, تو انٹرنیشنل جو ہے, دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں نتن یاہو کو مڈل ایسٹ سے آپ کاپی کریں گے تو نتن یاہو کا مقابلہ جو ہے نہتے غازہ کے اندر فلسطینین سے ہے. ادھر تو خدا کے کرم سے دیکھیں نہ, ہم کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ نیومیریکلی انڈیا سپیریئر ہے. نو, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بیلنس ہے, اس لیے کہ انڈیا کی اگر فوج 12-13 لاکھ ہے تو 6 لاکھ تو کشمیر میں دفن ہے, اور باقی ان کا بارڈر ہے 15,200 کلومیٹر, ویراز پاکستان کا بارڈر کو 6,700 کلومیٹر ہے. 15,200 کلومیٹر پہ اس نے چائنا کے خلاف بھی فورس رکھنی ہے, انہیں بنگلہ دیش کے خلاف بھی رکھنی ہے, اس نے سینٹر میں ریزرو بھی رکھنے ہیں. اور یہ تو کوالٹی اور جو کوانٹٹی, کوالٹی میں خدا کے کرم سے پاکستان کی فوج سیکنڈ ٹو نن. اور آپ کا پائلٹ, آپ کا سولجر, آپ کا سیلر, جذبہ ایثار جتنا ہے ان کے اندر, تو خدا کے کرم سے یہ تو اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے. ہم وار مونگرنگ نہیں کر رہے, ہم کسی کنٹری کے خلاف کبھی بھی بیلنس آف پاور چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عزت کے ساتھ اپنا مقام قائم رکھیں. ہمارا نیوکلیئر بھی ہمارے اپنے ڈیفنس کے لیے, ہمارے میزائل بھی اپنے ڈیفنس کے لیے. یہ تو آپ بیل مجھے مار, اور پھر ایسی مار پڑی کہ ابھی میں سن رہا تھا مودی کو, میں نے رحیم یار خان کا وہ جو ہے نا ایئرپورٹ جا کے دیکھیں وہ بند ہو گیا, یہ ہو گیا, تو وہاں رحیم یار خان سے مجھے ایک سروس مین نے اس نے مجھے بھیجا کہ سر یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ادھر کیا ہے, ہم تو ادھر رہتے ہیں, ادھر تو کچھ بھی نہیں. جنرل صاحب, ایک ایئر بیس میں نام نہیں لوں گی, میں آج خود وہ دیکھ کر آئی, اس سے پہلے بھی میں نے وہ ایئر بیس دیکھا. اس ایئر بیس میں انہوں نے تباہ کرنے کا ایک دعویٰ کیا تھا. وہاں ایک ٹرک کے اوپر جو ہے وہ اس کی ڈبریز گری ہیں, وہ ہٹ ہوا ہے اور میزائل ہٹ ہوا ہے, اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے وہ ایسی تھی, بالکل چھوٹے سے ایریا کے اوپر کوئی نقصان نہیں, کوئی ایشو نہیں. میں دیکھ کر آئی ہوں اپنی آنکھوں سے. لیکن زاہد صاحب, ایک طرف ہم کہتے ہیں پہلگام واقعہ ہوا, نو پرابلم, آپ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں ود این انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جو کہ ایک کائنڈ آف اوورسی کرے, یا پھر وہ ایک گارنٹر کے طور پر ہو کہ گارنٹیڈ اچھی انویسٹیگیشن ہو. یہاں جب خزدار کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ تو کروایا انڈیا نے ہے, کیونکہ ہمارے پاس کلبھوشن یادو ایک لائیو ایویڈنس ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کالز اینڈ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے, اس کے علاوہ جو واپس قومی دھارے میں آئے انہوں نے کتنے سارے راز فاش کیے.
وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. انڈیا کیوں نہیں آفر کرتا کہ جی آپ بھی انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیجئے؟ اگر ان کے ہاتھ صاف ہوتے, if they were not the culprits and perpetrators of terrorism, if India was not, تو کیا انڈیا بھی ایسی آفر نہیں کر دیتا مورل ہائی گراؤنڈ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو انڈیا اس وقت ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے جی, ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کی جو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو یا جو کمیٹی آف نیشن میں ایک آرڈر میں رہنا چاہتی ہے وہ تو رہی نہیں ہے جی. دنیا میں اس وقت 2 ہی کنٹریز ہیں جو انٹرنیشنل رول بیس آرڈر کو چیلنج کر رہی ہیں, ایک انڈیا ہے اور ایک اسرائیل ہے جی مڈل ایسٹ میں. تو یہ اس کی جو ہیبرسٹک اپروچ ہے, یہ جو گمنڈ ہے جس کی طرف جنرل صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے, تو اسی کے اوپر یہ اپنی ایک علاقے کا جیسے وہ چودھری کے طور پہ یا ایک بگ پاور کے طور پہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے. حالانکہ ان 4 دنوں میں, ان 48 آورز رادر ان فرسٹ 40 منٹس آف دی ڈیفینسو بیٹل جو پاکستان نے کی, اسی میں اس کا یہ جو شریڈ, یہ جو کلیم تھا کہ میں بہت بڑی طاقت ہوں, میں بہت بڑی اکانومی کی طرف جا رہا ہوں اور ایک بہت بڑے ملٹری پاور ہوں اور میں قرض کسی کو بھی کر سکتا ہوں, میں ایون ایز آپ کا واچ ڈاگ چائنا کو بھی چیلنج کر, وہ اس کا شریڈ تو ختم ہو گیا. تو اسی گھمنڈ کے بیچ میں یہ ان چیزوں کو آفر نہیں کر رہا یا بات چیت نہیں کر رہا. اور دیکھیں جو پہلگام کا ایشو ہے وہ کیوں نہیں جانا چاہتا, وہ فرکشن اس کو سوٹ کر رہی ہے جی, وہ کانفلکٹ کریٹ کر رہا ہے. اس لیے تو قاصص بلائے کے لیے اسے ایک فالس فلیگ آپریشن کی ضرورت پڑی ہے. اس وقت ہندوتوا, آر ایس ایس, ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی اور جو ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے, اکھنڈ بھارت کی اپلیکیشن ہے, تو وہ وہی کام کریں گے جو ان کو اس طرف لے جائیں گے. کانفلکٹ ریزولوشن یا پیس, دس از ناٹ دیئر ان دیئر ایجنڈا جی, وہ ہے نہیں. اور اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس بھی یہی سوٹ کر رہی ہے کہ وہ جب تک سرحدوں پر وہ تناؤ نہ رکھے, وہ راہ تندوری کا وہ جو شعر آپ میں پڑھتا ہوں اکثر کہ جی سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, ذرا پتا کرو کوئی چناؤ ہے کیا, تو وہ ڈومیسٹک پالیٹکس اسی ہیٹ بیسڈ اینٹی مسلم اس پہ کر رہا ہے. پھر انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف اپلیکیشن ہے, وقف بل لے لے, مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس کیا جا رہا ہے, 370-35 ہے کشمیر میں, پھر ابھی کرسچینز کے ساتھ ہے, سکھوں کے ساتھ آپ اس نے شروع کر دیا ہے. تو مائنورٹیز ود ان انڈیا کو وہ برداشت نہیں کر رہا, اور جو اپنے ریجن کے نیبرہڈ ہے اس کے بیچ میں کسی کی سوورینٹی کو وہ برداشت نہیں کر رہا. تو دس از دیئر ایجنڈا, اسی کو اس نے پرسو کرنا ہے. اب اسی حالات میں ہم نے رہنا ہے. ابھی جن صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جی ایک پیسفل نیشن ہے, یس ہم پیسفل نیشن ہے, بٹ فار دوز جو ہمارے ساتھ پیسفل رہنا چاہیں گے. اب ہم جائیں گے, بہت پاکستان نے سفر کر لیا, جتنا پیس اور اسٹیبلٹی کو پاکستان نے چانس دیا ہے شاید ہی کسی نے دیا. افغانستان کے کانٹیکسٹ میں نو مور یہ بات تو طے ہے کہ اب وہ لوگ جو کہ ہم لوگوں کے اس پیس لونگ نیچر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, نو مور آر دے گوئنگ ٹو بی اسپیئرڈ.